کہتے ہیں جب اسلام کا نظام آئے گا تو معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ میں نے کہا بتاتا ہوں تمہیں معیشت کیسے. سورہ مائدہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. سورہ مائدہ آیت نمبر 66. سنو جی معاشی پالیسی بیان کر رہا ہوں. رب فرماندا ہے تورات اور انجیل نو اگر من لیندے اسی انہاں نوں اتوں بھی روزی دینی سی تے زمین دے خزانے بھی کھول چھڈنے سن. اور جھلیا جڑا تورات تے انجیل نو مننے او دے واسطے آسمان دے دروازے تے زمین دے خزانے کھل جانن. قرآن کی تو شان ہی نرالی ہے. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. حضور وال واپس ہو وہ آج بھی مہربان ہے جی. آج بھی حضور فضل فرمائیں گے تو پاکستان کے معاملات ٹھیک ہوں گے. نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی کوئی جماعت پاکستان کے مسائل کا حل نہیں رکھتی. اگر پاکستان کے مسائل کا حل ہے تو اس جماعت کے پاس ہے جس کا یہ نعرہ ہے انہیں جانا پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. آیا 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 سنو. رسول پاک نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کی. فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے جڑا تینو ایک واری ویکھ لوے او دی زندگی دے سارے گناہ معاف ہو جانن. لیکن فرمایا مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. فرمایا اے خانہ کعبہ تیری ساری عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، شانیں، شوکتیں مل بھی جائیں تو میرے امتی کے خون کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. اردو میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف آپ نے گوگل پر لکھنا ہے مومن کی حرمت یا مومن کے خون کی حرمت. تو انو مولانا گوگل صاحب دس چڈن گے مولوی حسن رضا نے جڑی گل کی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے. حضور فرمانے والذی قسم چکے رب حضور نے فرمایا جس رب دے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے میں اس رب کی قسم ارشاد فرما کر کہتا ہوں کہ مومن کے جان اور مومن کے مال کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ ہے. میں مومن کی بات کر رہا ہوں. حضور کی شان وراء الورا ہے. حضور کی شان وراء الورا ہے. رب نے مٹی منگوائی. فرشتے نے کیا کی کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو تخلیق کرنا ہے. نور اور بشریت میں مٹی ہے، نورانیت میں نور ہے. تو جڑی مٹی دے نال حضور پاک دی تخلیق ہوئی تو کچھ مٹی بچ گئی. تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ ادا کی کرنا؟ فرمایا دے نال کعبہ بنا. کعبہ بنا. تینوں پتہ ہی نہیں مولوی کیسے ہوتے ہیں. ٹیئرز آف کروکوڈائل. واہ ان کے لیے تمہارے آنسو نکلے. اور جن کو یہاں پر سڑک پر یہ چنگی تے ایسے ایسے فوجی آئے اسی نہیں معاف کرنا جڑے ساڈے منڈیاں دے پیٹاں دے اوتے چڑھ کے نچے. ان کا جی کس کا آرڈر ہے؟ کہا جی سر کا آرڈر ہے. ہم سے اپنے باس کے آرڈر کی توہین نہیں ہوتی. میں نے کہا سلوٹ ہے تمہیں. تم اپنے لیڈر کی توہین نہیں برداشت کر سکتے، ہم نبیوں کے امام کی توہین کیسے برداشت کر سکتے؟ آپ ظلم نہ کرنا. اے بھی یاد رکھنا بابا جی دا جملہ. آپ ظلم نہ کرنا کوئی تے فضے اکبر تھی ڈرنا. فضے اکبر قیامت کا مسئلہ ہے. آپ ظلم نہ کرنا کوئی تے فضے اکبر تھی ڈرنا. جس دن آپ عدالت ویسی
तिल तिल लिखिया भरना। अदालत बैठ चुकी है, कुछ बातें अमानत होती हैं, अब खुल रही हैं। यहाँ हम पंजाब असम्बली के बाहर बैठे हुए थे तो जनरल फैज साहब ने एक जुमला कहा था, उस वक्त स्टार थे इसलिए वो जनरल थे, अब वो सबका हो गए हैं। सदर मुशर्रफ सबका, सदर जरदारी सबका, गुलाम इसहाक खान, सदर अयूब, सारे सबका हो गए। ईमान नाल गल दसना, कदी ये भी किसी को सुनिया ने दाता साहब थे, हुजूर गौसे पाक थे, सुनिया ने? कदी किसी को सुनिया ने अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे, अली थे? नहीं सुनिया ने। क्यों? इत्थे क्यों सुन दे हो? सीधी सादी वजह है, हुकूमत बदली, ओहदे बदल गए। फरमाया इधर हुकूमत नहीं बदली, ओहदे किवें बदले? इधर हुकूमत बदली नहीं, हुकूमत बदली नहीं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, हिलती नींवें जमाते ये हैं, झूठी नब्ज़े चलाते ये हैं। कसरे दना तक, दना ये दना फतदल्ला, आला हज़रत फरमाते कसरे दना तक किसकी रसाई? जाते ये आते ये, जाते ये हैं आते, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। कादिर कुल इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कादिर कुल के नाइबे अकबर, कुन का रंग दिखाते ये है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है। शाफे दाफे राफे नाफे क्या क्या रहमत लाते ये हैं। और फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग खिलाते ये हैं। नज़े रूह में आसानी दें, एक ज़नान पारक का दिफा कर दें मरिया दुनिया तो पूछने वाला कोई नहीं, और एक नामूसे रिसालत का दिफा करते हुए जब दुनिया से गया तो मदीना मुनव्वरा से आवाज आ रही थी, वो देखो हमारा फकीर आ रहा है। ये मैं आपके नारे की वजह से मैंने बात करनी थी, वापस हुजूर की तरफ आओ। नज़े रूह में आसानी दे, कलमा याद दिलाते, मरकद में, मरकद कब्र को कहते हैं, मरकद में बंतू को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। रमजान शरीफ तो पहले ही खुशखबरी आ गई, बिजली नहीं होएगी, महंगाई आसमानों ते, गैस भी नहीं होएगी। मामा अपने बच्चों को गली च बिठा के ते नाल दामन दी हवा देंदियां ते नाल बस हवा देने देने बच्चे सो जाते, थपकी ते लोरी। आला हज़रत कहते हैं ज़ाहिर कब्र में माँ ने तो होना नहीं है,
تو پھر مرکد میں بندوق کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے، پھر گل قبر تک تے نہیں نا، حشر تک کے نام ہے۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے۔ واپس حضور کی طرف آؤ، حضور فرمانے، حضور کو اللہ نے کتنا علم دیا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ضرور پتا ہے حضور نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہا، فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے مجھے کتنا علم دیا۔ فرمایا 2023 10 مارچ سن عیسوی اور ہجری کے اعتبار سے 1444 ہجری 2:11 دے ہوتے کہتے ہیں 11ویں 12ویں کیا ہوتی ہے؟ میں کیا 11ویں والے نے 12ویں والے نال ملایا تے 12ویں والے نے ایک نال ملایا، اور کیا ہوتی ہے؟ اور کیا ہوتی ہے 11ویں؟ 2:12 تے 10 مارچ بروز جمعہ 2023۔ فرمایا میرا جڑا غلام نشتر وچ بیٹھ کے میرا نام لے رہا سرکار فرماندے میں اونوں بھی جاندا ہوں تے پیو نوں بھی جاندا ہوں، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ ختم نبوت۔ آپ کوئی پوچھے کیسے ہوتے مولوی، کہنا ایسے ہوتے مولوی۔ یہ میں جس مولوی کی بات کر رہا ہوں اس کا نام مولوی امام محمد رضا ہے۔ میرے دادا استاذ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی انہوں دا فالج ہو گیا اپنوں سجے ہاتھ تے دین دا کام بڑا کیتا، انہوں نے پریشان ہو کے گھر بیٹھ کے سنگی انہوں نے ملیا، انہیں کہا کہ میں نے ایک حکیم صاحب ملن، انہیں دی دوائی چلا نے شفا رکھی، پر میں سننی ہے، انہوں نے کہا ہاں، میں چلو لے چلو جی، وہ گئے تو دوائی دیتی وہ ٹھیک ہو گئے۔ اچھا وہ بندہ بڑا تیز سی جڑا لے کے گیا، کہنے لگے استاد جی یہ جڑی اللہ نے تانوں دوبارہ صحت دیتی ہے نا یہ ایویں نہیں دیتی، یہ کوئی کام لینا ہے اللہ نے تواڈے کول۔ انہیں کیا آپ نے فرمایا کی کم؟ انہیں کیا استاد جی تسی تفسیر نعیمی لکھو، قرآن دی تفسیر، ادو آپ نے دی تفسیر نعیمی نہیں سی لکھی، انہیں کہا تفسیر نعیمی لکھو تے نا ہے آپ دا احمد یار۔ فرمایا چل ٹھیک ہے تیرا حصہ پہ گیا ہے، فرمایا لکھاں گا ضرور تفسیر نعیمی، مگر ادو لکھنی جدو قلم سرکار خود دین گے۔ آپ نے فرمایا سرکار قلم دین گے، اے محدث اعظم پاکستان میں میرے دادا استاد ہیں حضرت اے مولوی ایسے ہوتے اتھے بیٹھے ریاض الجنہ دے اندر تے ایک بندہ آوازاں لاوے، تم میں کوئی احمد یار بیٹھا ہوا ہے؟ تے آپ نے فرمایا ہاں میں ہی احمد یار ہاں۔ انہیں جڑی گل کی تھی انہیں کیا قبلہ کوئی احمد یار اتھے بیٹھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں احمد یار ہاں۔ انہیں جھک کے قلم پیش کیتا کہندا یار نے احمد یار یار نے احمد یار کو قلم بھیجا ہے۔ کوئی پوچھے مولوی کیسے ہوتے ہیں، کہنا ایسے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے تفسیر نعیمی دیاں 14-15 جلداں اس قلم دے نال لکھیاں جڑا بارگاہ رسالت وچ ملے۔ اللہ حضور کی محبت دے بس سرکار ور واپس آؤ، معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اللہ گنجیاں منجیاں ہے سارے کو انشاءاللہ اللہ نجات دے چھڑے گا۔
आखिरु दावाना